میرے ناموں میں کوئی بھی ایسا نام نہیں کہ کائنات میں کوئی بھی فرد میرے نام پہ نکتہ چینی کر سکے۔ اور پھر کئی نام ہوں بندے کے، ایک ہی بندے کو کئی ناموں سے پکارا جائے نا تو اس کی حیثیت خراب ہونے لگتی ہے۔ یار تیرا کوئی ایک نام ہے، بولتے جائیں گے تیرا باپ تمہیں فلاں نام سے بلاتا ہے، تیرا بھائی تیرا اور نام بولتا ہے، تیرے محلے دار اور نام سے بلاتے ہیں، تیرے اساتذہ اور نام سے یاد کرتے ہیں، کوئی ایک نام ہے تیرا؟ لوگوں کے نام 2 3 4 ہو جائیں تو ان کی حیثیت کم ہونے لگتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں میرے نام بہت سارے ہیں، میرے ہر نام کے ساتھ میں اللہ کا شرف اونچا اور بلند ہو رہا ہے۔ اتنے نام کیوں ہیں؟ سنا، ایک نام اللہ کافی تھا۔ اللہ کے شرف کو، اللہ کے رتبے کو، اللہ کے مقام کو کوئی فرق پڑ سکتا تھا؟ اس کائنات انسانی میں بسنے والے لوگوں کی حالتیں مختلف ہیں۔ کوئی رات کھانے کے نوالے کو ترس رہا ہے، سنیں گے ذرا، کوئی گناہوں کے بوجھ کے نیچے دبا ہوا ہے، کسی کو ایسا مسئلہ لاحق ہے کہ جس میں دنیا کی عقلیں خاموش ہو گئی ہیں، کسی کو کائنات میں رہنے میں رشتہ داروں نے دھتکار دیا ہے اور محبتوں سے الگ کر کے تنے تنہا کر دیا ہے، کسی پہ غموں کا اتنا بوجھ ہے اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی میں کیا کروں۔ کوئی بولنا چاہتا ہے اسے سننے والا کوئی نہیں، کوئی دکھانا چاہتا ہے اسے دیکھنے والا کوئی نہیں۔ اس کائنات میں تھکے ماندے لوگوں کی کثرت موجود ہے۔ اللہ کہتے ہیں میرے نام اتنے زیادہ ہیں، تیری سنتا کوئی نہیں، میں سمیع ہوں میرے پاس آ جا، تمہیں دیکھتا کوئی نہیں، میں بصیر ہوں میرے پاس آ جا، تیرے مسئلے میں لوگوں کی عقلیں خاموش ہو گئی ہیں، میں لطیف اور باریک بین ہوں۔ میرے پاس آ جا، تو گناہوں کے بوجھ میں دبا ہوا ہے، میں غفور ہوں میرے پاس آ جا، تجھے چاہت نہیں مل رہی، محبت نہیں مل رہی، میں ودود ہوں میرے پاس آ جا، تو نوالے کو ترس رہا ہے، میں رزاق ہوں میرے پاس آ جا، تو نے اپنے عیبوں کے کھلنے کا غم لاحق ہے، میں ستار ہوں میرے پاس آ جا۔ کتنے نام ہیں؟ اگر تمہیں دنیا میں بسنے والے کچھ ظالم وڈیروں اور جاگیرداروں نے تنگ کیا ہوا ہے اور وہ آئے روز اپنے جبر اور ظلم
اور اپنی بڑائی کے نیچے تمہیں دبانا چاہتے ہیں تو میں الکبیر ہوں، میرے پاس آ جا، مجھ سے تو بڑا کوئی نہیں۔ میرے آپ کے نام بڑھ جائیں نا تو اہمیت ختم ہونے لگے گی، لوگ استہزاء کریں گے، اتنے نا۔ لیکن اللہ کے سارے ناموں میں بڑی حکمت ہے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ تعالی کے سارے نام بڑے خوبصورت ہیں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں، پروردگار عالم کے 99 نام ہیں۔ کتنے؟ پروردگار عالم کے 99 نام ہیں، ایک کم 100، 99 نام ہیں پروردگار عالم کے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، من اقصاہا، جس نے اللہ کے 99 ناموں کو یاد کر لیا، دخل الجنہ، گارنٹی ہے کہ وہ جنت میں چلا جائے گا۔ 99 کیوں ہے؟ 100 کیوں نہیں ہے؟ نام تو پروردگار کے کافی ہیں، گنے نہیں جا سکتے۔ اللہ کی صفتیں آپ صرف فاتحہ کھول لیں، رحمان اس میں ہے، رحیم بھی اس میں ہے، رب بھی اس میں ہے، اللہ بھی اس میں ہے، مالک یوم الدین، مالک بھی اس میں ہے۔ ایک مختصر سی صورت ہے، اس میں بھی پروردگار عالم کے 5 نام موجود ہیں۔ کون ہے جو اللہ کی صفتیں گن سکے؟ کون ہے جو پروردگار عالم کے کمالات گن سکے؟ لیکن نبی پاک علیہ السلام نے کچھ بیان کر دیے اور فرمایا یہ 99 نام ہیں۔ 99 کیوں؟ 100 کیوں نہیں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بھی طاق ہے اور اللہ طاق کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ وطر، طاق، اکیلے ایک۔ اللہ تعالیٰ طاق کو پسند کرتے ہیں، طاق عدد، یعنی اللہ بتانا چاہتے ہیں جوڑا تمہاری مجبوری ہے، میں اللہ کی کوئی مجبوری نہیں، میں تنہا ہوں۔ اور نبی مکرم امام سیوطی رحمت اللہ علیہ نے در منصور میں نقل کیا ہے، نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا، جو بندہ بھی اللہ تعالیٰ کے ان صفاتی ناموں کے ذریعے پروردگار کو پکارے، اللہ اس بندے کی دعا کو قبول کرتے ہیں، اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ الحسنہ، سارے کے سارے نام خوبصورت ہیں۔ آپ رحیم دیکھیں تو رحمت ہے، غفور دیکھیں تو مغفرت ہے، الودود دیکھیں تو محبت ہے، الکریم دیکھیں تو کرم ہے، الموتی دیکھیں تو عطا ہے، رزاق دیکھیں تو رزق ہے۔ آپ کتنے بھی نام ہیں، ان ناموں کی تہ میں جائیں، ان ناموں کی گہرائی میں جائیں، الرحمن، الرحیم، الملک، القدوس، السلام، المومن، المہیمن، الجبار، القہار، الغفور، الودود، الشکور، کتنے بھی پروردگار عالم کے نام ہیں، ان میں پروردگار کی وہ صفتیں جھلک رہی ہیں
جن کی ہمیں اشد ضرورت ہے۔ اس لیے اگر آپ نے گناہوں کی معافی مانگنی ہے تو غفور غفور کہہ کر دعا کرے، اگر رزق مانگنا ہے تو رزاق رزاق کہہ کر دعا کرے، اور اگر محبت چاہیے تو ودود ودود کہہ کر دعا کرے، اور اگر کرم چاہیے تو کریم کریم کہہ کر دعا کرے۔ اللہ کہتے ہیں الحسنی، سارے نام میرے اچھے ہیں، فادعوہ بہا، میں اللہ کو میرے ان ناموں کے ذریعے پکارا کرو، وسیلوں کے ذریعے نہیں۔ بی بی فاطمہ تو زہرا کا وسیلہ، حضرت آدم کا وسیلہ، امام بری کا نانا، مجھے پکارنا ہے تو میرے ناموں کے ذریعے پکارو۔ اور وہ لوگ یلحدون فی اسمائی، کج روی اختیار کرتے ہیں، ٹیڑھا پن اختیار کرتے ہیں میرے ناموں کے معاملے میں، بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عزیز، عزا، لات منات عزا ہے نا، عزیز، انہوں نے توڑ موڑ کر کے عزا اللہ کا نام غیر اللہ کو دے دیا۔ اللہ، انہوں نے لات غیر اللہ کے نام کو دے دیا ہے۔ ٹیڑھا پن اختیار کریں، میں اللہ کے ناموں کو بدلنے کی کوشش کریں، یا میرے نام ہیں وہ غیر اللہ کے رکھنے لگے۔ یہ بھی ہے نا، داتا اللہ ہے تو ہم نے اللہ کے سوا غیر اللہ کے نام کو داتا کہہ دیا ہے نا، یہ ہے یلحدون فی اسمائی۔ قسمتیں کھری کرنے والا اللہ ہے۔ ہم نے امام بری کو کہہ دیا، اسے کہتے ہیں یلحدون فی اسمائی، اللہ کے ناموں میں کجروی اختیار کرنا۔ کشتیاں پار لگانے والا اللہ ہے۔ ہم نے معین الدین کے بارے میں کہہ دیا، معین الدین چشتی، پار لگا دے کشتی، اسے کہتے ہیں اللہ کے ناموں میں کجروی اختیار کرنا۔ یہ صرف مکہ کے لوگ نہیں کرتے تھے، آج بھی کرتے ہیں۔ جن نہ دے وے مولا ان دے وے شاہ دولا۔ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان قریب ان کو ان کے بد اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، لہذا آپ انہیں چھوڑیں، ان کی طرف دھیان نہ کریں، ان کی جانب توجہ نہ کریں، آپ اللہ کے ناموں کی طرف توجہ کریں اور اللہ کو ان صفتوں کے ساتھ پکارا کریں۔ آپ اللہ کو جس نام سے بھی پکارو گے نا، اللہ تمہاری دعا کو قبول فرما لے۔